والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بعشر ذي الحجة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى فضائل عشر ذي الحجة. أما بعد، ناظرین کرام، عشر ذی الحجہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں تکبیرات کی گونج، بندگی کی تازگی اور قربانی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ یہی وہ دن ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی قسم کے ساتھ یاد فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر۔ انہی بابرکت دنوں میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے جو اپنی رحمت، مغفرت اور قبولیت کے اعتبار سے سب دنوں کا سردار ہے۔ یہ دن یوم عرفہ ہے۔ اس دن حج کا عظیم رکن میدان عرفہ میں ٹھہرا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، جو میدان عرفہ میں نہیں ٹھہرا اس کا تو حج ہی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یوم عرفہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، اور اس مبارک دن کی 7 ایسی فضیلتیں ہیں جو اسے تمام دنوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ پہلی فضیلت، یہ مبارک دن ذی الحجہ کے 10 دنوں میں شامل ہے، اور اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے مکمل 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے قرآن مجید میں اس دن کی الگ قسم بھی اٹھائی ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے 3 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ الیوم الموعود، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، والیوم المشہود، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، والشاہد یوم الجمعہ، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور اللہ رب العزت نے تینوں دنوں کی قسم اٹھائی۔ دوسری فضیلت، عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کچھ یہودیوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا۔ اگر یہ آیت مبارکہ ہم اہل کتاب میں نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایت آیہ، وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، انی لأعلم ای مکان انزلت، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آیت مبارکہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ انزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بعرفہ، یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کو میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو یہی وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ تیسری فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید، عبادت کی خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ عرفہ کا دن، قربانی کا دن عید الاضحیٰ، اور ایام تشریق یہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ چوتھی فضیلت، اس دن اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ رب العزت یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا نہیں فرماتے، سب سے زیادہ اسی دن بندوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، پھر اللہ رب العزت میدان عرفات میں موجود اپنے بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں کے سامنے ان حجاج اور عبادت گزاروں پہ فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما اراد هؤلاء، یہ لوگ اتنی مشقت اٹھا کے کیا چاہتے ہیں؟ اور صحیح ترغیب و ترہیب کے الفاظ ہیں، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اشہدوا ملائکتی انی قد غفرت لهم، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ پانچویں فضیلت، اس دن کی دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا قرار دیا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اس لیے عرفہ کے دن دعا کا اہتمام کیجیے گا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے دعا کیجیے گا، اسی طرح علماء امت کے لیے، حاکم وقت کے لیے اور امت کی اصلاح و بہبود کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ سلف صالحین اپنی دعاؤں کو اس دن کے لیے محفوظ رکھا کرتے تھے، اور جب یہ مبارک دن آ جاتا وہ اپنی پوری توجہ، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دست دعا دراز کر دیتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو اپنی حاجات اور ضروری دعاؤں کو یوم عرفہ کے لیے محفوظ رکھا کرتے تھے تاکہ اسی دن اللہ رب العزت سے خاص طور پہ دعا کریں۔ اور میں نے بعض سلف کو تو یہ دیکھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے میں 50 سال سے یوم عرفہ کا دن دعا کرتا آ رہا ہوں اور سال گزرنے نہیں پاتا مگر میں اپنی دعا کی قبولیت کو صبح کی روشنی کی طرح واضح دیکھ لیتا ہوں، جو مانگتا تھا اللہ رب العزت اسی سال عطا کر دیتے تھے۔ چھٹی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے والے کو 2 سال کے گناہ معاف ہونے کی نوید سنائی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل والسنة التي بعد، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں میں اللہ رب العزت سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کیجیے گا اور 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش کے حقدار بنیے گا، اور اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایک روزے کے بجائے کئی روزوں کا ثواب حاصل کریں تاکہ زندگی کے کئی سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں تو 2 کام کیجیے۔ پہلا کام، کسی کو روزے کی ترغیب دیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ھدی، جو کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اسے اس نیکی پر چلنے والے کے برابر اجر ملتا ہے، لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور نیکی کرنے والے کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ آپ کی دعوت کی وجہ سے جتنے لوگ روزہ رکھیں گے آپ اجر میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے، اس لیے جہاں خود روزہ رکھیں وہیں اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو بھی ترغیب دیں۔ آئے تو اللہ رب العزت نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ ہم واٹس ایپ میسج کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ دوسرا کام، چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک کی بجائے زیادہ روزوں کا ثواب ملے تو کسی کے لیے افطاری کا انتظام کیجیے، کسی کو افطاری کروا دیں۔ جامع ترمذی میں سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما،
کان لہ مثل اجری غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی اس سے بھی اس روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیں، آپ جتنے لوگوں کو افطاری کروائیں گے اتنے روزوں کا ثواب حاصل کریں گے، اور اتنے سالوں کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، آخری بات، عرفہ کا دن عبادت، ریاضت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا دن ہے۔ یاد رکھیں، یوم عرفہ نہ گھر کی صفائی کا دن ہے، نہ عید کی شاپنگ اور بازار جانے کا دن ہے، اور نہ سونے اور آرام کرنے کا دن ہے۔ یہ سارے کام پہلے کر لینے چاہیے۔ یہ تو عبادت اور دعا کرنے کا دن ہے، اس لیے ہمت کریں، اس دن آپ کا ہر لمحہ کسی نہ کسی نیکی، عبادت اور قرب الہی کے عمل میں صرف ہو۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین یوم عرفہ کے اس عظیم دن کو ہماری مغفرت، ہمارے گناہوں کی بخشش اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ جو دعائیں ہم مانگیں اور جو دلوں میں چھپی ہیں، الہی سب کو اپنے کرم سے قبول فرما لینا، اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔